مسلمان اس چیز کی تعریف کرتے تھے، بلکہ دشمن بھی ہے نا آپ کی اس چیز کے امانت کے قائل تھے۔ عرب کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کیا تھے، امین تھے، اس کی مثال آپ پڑھ چکی ہیں ہجرت کے موقع پر، کہ جس وقت دشمن آپ کے دروازے پر کھڑے تھے، آپ کے قتل کے در پہ تھے، آپ کو مارنے کے لیے تلواریں ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے، اس وقت اللہ کے رسول کیا فرما رہے تھے حضرت علی سے کہ تم ان کی امانتیں واپس کر دینا، ان کی کچھ امانتیں میرے پاس رکھی ہیں، تم وہ ان کی امانتیں لوٹا کر تم میرے پاس آ جانا، مجھ سے ملاقات کر لینا، مدینے پہنچ جانا۔ دیکھا جائے تو کیا ہم میں سے، آپ میں سے کسی کا ایسا اخلاق، ایسا کردار ہو سکتا ہے کہ جو دشمن ہمارے دروازے پر کھڑا ہے ہم اس کی امانت واپس کرنے کا حکم دے اپنے ساتھی کو، ہم اس سے کہیں کہ اس کی امانت واپس کر دینا؟ تو یہ اخلاق جو پیش کیا ہے اللہ کے رسول نے، واقعی اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے نا۔ واقعی اللہ کے رسول اس قابل تھے کہ آپ کو امین کہا جائے کہ یہ کیا ہے، امانت دار ہیں یہ۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَمَا كَانَ نَبِيًّا أَن يَغُلَّ، نبی کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ اب اگر دیکھا جائے تو کسی بھی لحاظ سے نا نبیوں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اب چونکہ بات اللہ کے رسول کی چل رہی ہے نا، آخری نبی ہمارے نبی کی بات چل رہی ہے، تو اگر خیانت کے تعلق سے دیکھا جائے نا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہیں، امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا، قرآن کریم کو بھی قرآن میں امانت کہا گیا ہے نا۔ وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، تمام لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہم اتنی بھاری چیز، اتنی وزنی چیز نہیں اٹھا سکتے، اتنی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اور انسان نے ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو وہاں پر قرآن کریم کو امانت بولا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کیا ہے، یہ ایک امانت ہے، وحی الہی ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے وحی الہی، اللہ کا حکم۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کی، یہ امانت جو کہ تو اس کے بندوں تک پہنچائی، اللہ کے رسول نے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی، کہیں پر بھی کوئی کمی بیشی، کوئی کمی زیادتی کچھ نہیں کی، نہ کہیں پر کسی لفظ کا اضافہ، نہ کہیں پر کسی زبر زیر پیش کا اضافہ، نہ کوئی لفظی، کوئی مانوی، کسی طریقے سے بھی نہ کوئی کمی کی، نہ کوئی زیادتی کی۔ اللہ کے رسول نے جو کا تو کیا کر دیا، اللہ کے رسول نے اس امانت کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کی امانت کی بہت اعلیٰ مثال ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جو پیغام پہنچا اللہ کی طرف، کہاں تک ذکر کیا جائے اللہ کے رسول کی امانت کے تذکرے کہاں تک کیے جائے، ہے نا۔ پوری زندگی اللہ کے رسول کی اگر دیکھا جائے تو کیا تھے، اللہ کے رسول امانتوں کے پاسباں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امانت کا صحیح حق ادا کیا اور کہیں پر بھی کسی امانت میں خیانت نہیں کی۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے ہمارے پاس، خواہ کیا ہو، ہماری زندگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ جو ایک شعر ہے نا کہ زندگی جس کی امانت تھی اس کی لوٹا کر، آج میں چین سے سویا ہوں پاؤں پھیلا کر، ہے نا۔ تو زندگی بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اس وقت میں بھی ہمیں خیانت نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی سے خیانت نہیں کرنا ہے نا۔ خیانت یعنی دھوکہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری جو ہمیں جسم کے اعضاء عطا فرمائے ہیں، سب امانت ہیں، اس میں دھوکہ نہ دیں، اس میں خیانت نہ کریں نا۔ ہر کام، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دی ہے اسے کام میں لگایا جائے نا۔ تو یہ امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ کس کی صفت ہے۔ یہ منافقین کی جو 4 خصلتیں ہم نے پڑھی تھیں اس میں سے ایک خصلت کیا پڑھی تھی کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔
اور منافقین کا انجام ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امانت میں خیانت کرنے سے ہم سب احتراز کریں، اجتناب کریں۔ یہاں پر بھی انجام بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو امانت میں خیانت کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے خیانتوں کے ساتھ آئے گا، اپنے پیٹھ پر لاد کر لے کر آئے گا، اپنے خیانت، اپنے گناہوں کا بوجھ اس کی پیٹھ پر ہوگا۔ تو دنیا میں جس انسان نے بھی امانت میں خیانت کی ہوگی، جو مال بھی اس نے کیا کیا ہوگا، مان لیجئے کہ اگر خصوصی طور پر دیکھا جائے تو جنگ کا ذکر چل رہا ہے کہ جنگ میں کہ کسی نے کیا کر لیا، کسی مال غنیمت پر قبضہ کر لیا، ہے نا؟ حالانکہ مال غنیمت کیا ہے، تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، ایک جگہ جمع ہونا ہے، پھر وہاں سے تقسیم ہونا ہے۔ اب اگر کسی نے کیا کر لیا، ہڑپ لیا، قبضہ کر لیا، چھپا لیا، ہے نا، اپنے انڈر میں لے لیا اس کو، کسی کے حق تلفی ہو گئی، تو اب کیا ہوگا آخرت میں، وہ اس کی وہ اپنے ساتھ اسے لے کر حاضر ہوگا، جو مال بھی اس نے لیا ہوگا نا۔ یہ کتنی شرمندگی کی باعث ہوگی یہ چیز، کتنی ندامت اور شرمندگی کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس دن معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے یہ مال کیا کر لیا تھا، ہم نے یہ امانت میں خیانت کری تھی۔ یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ جو چیزیں بھی ہم نے دنیا میں کیا کی ہوں گی، کسی کی امانت میں ہم نے خیانت کی ہوگی، تو وہ چیز ہم کیا ہوں گے، اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور کتنا بڑا بوجھ ہوگا وہ۔ اس کے تعلق سے حدیث میں آتا بھی ہے کہ اگر کسی نے نا کسی کا اونٹ، مان لیجئے کہ میدان جنگ میں کسی نے کیا کر لیا، اونٹ لے لیا کسی کا، تو وہ اس اونٹ کو اپنی پیٹھ پر لے کر جائے گا، اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ میں کیا ہوں، خیانت کا مال ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان کتنا کمزور اور ناتواں ہوتا ہے نا، اور ایک اونٹ کتنا اونچا اور بلند ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے۔ اب اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر لے کر جانا ہے نا، کتنا مشکل، انتہائی مشکل، اور پھر وہ بھی کیا شرمندگی والی چیز کہ یہ کیا ہے، خیانت کا مال ہے جو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن وہ لے کر جائے گا سب کے سامنے، شرمندگی بھی ہوگی، ندامت، پچھتاوا، ہے نا، اور پھر کیا کہ وہ بوجھ جو انسان سے اٹھ نہیں پا رہا ہوگا، جس نے جو چیز بھی نا، پوری اس کی ڈیٹیل آتی ہے حدیث میں کہ اگر کسی نے کیا ہے، گائے میں خیانت کی ہوگی تو گائے کو اپنی پیٹھ پر لے کر جا رہا ہوگا، کسی نے بکری میں خیانت کی ہوگی تو وہ بکری اپنی پیٹھ پر لاد کر لے کر جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اس سلسلے میں یہ بھی آتا ہے جنگ خیبر کے تعلق سے کہ اس میں ایک صحابی شہید ہو گئے، تو لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے راہ خدا میں خیانت کی ہے، اللہ کے راستے میں اس نے خیانت کی ہے۔ تو لوگوں نے جب اس کے مال کو ٹٹولا، تلاش کیا، چیک کیا، تو اس میں 2 نقلی موتی نکلے، جو یہودیوں کے 2 نقلی موتی، جس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ یعنی ایک معمولی سی چیز اس نے کیا کر لی تھی، اپنے قبضے میں لے لی، کہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس کا کیا حساب ہونا ہوگا، ہے نا، اور وہ موتی بھی نقلی تھے، 2 درہم سے زیادہ کے نہیں تھے، لیکن امانت میں خیانت نا ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، حقیر اور کمتر مت سمجھو، یہ مت سوچو کہ یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا نقصان ہو جائے گا، کسی کا کیا نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی، ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، نہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اس لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھو، نہ ہی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھو، نہ ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو اور حقیر اور کمتر سمجھو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا ہو گئی کہ لوگوں سے کوتاہی ہو گئی، ہے نا، غلطی ہو گئی۔ تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اپنے خیانتوں کے ساتھ اللہ کے حضور
سورہ لقمان میں آپ آگے چل کر ایک آیت پڑھیں گے آپ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، سوچیے ذرا رائے کا دانہ کتنا باریک ہوتا ہے نا، وہ ایک دانہ بہت باریک سا، اور خواہ وہ یعنی وہ چھوٹا سا عمل، خواہ وہ نیکی ہو یا بدی، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا ہو، یا آسمانوں کے اوپر ہے نا، یا پھر زمین کی تہوں میں، یعنی جو انسان کو نظر بھی نہ آئے ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔ یعنی ہم نے وہ جو ایک آیت پڑھی ہے ہم نے کہ سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر بدی بھی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو ہر چیز ہمارے سامنے آنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا سامنے آنا ہے، چھوٹی خواہ نیکی ہو یا بدی ہو وہ سامنے آنا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا۔ اس لیے اس آیت سے سب سے اہم سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ نہ تو ہمیں کسی نیکی کو حقیر سمجھنا ہے، چھوٹی سی نیکی کو کہ چھوٹی سی نیکی ہے، چھوڑو بھی، کون کر رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا، نہ تو ہم اسے حقیر سمجھیں، اور نہ ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھے کہ چھوٹا سا گناہ کر لینے میں کیا حرج ہے۔ ہم سب کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کبھی کسی موقع پر جھوٹ بول دیتے ہیں، اور کیا سوچ کر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ذرا سا جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا جھوٹ بول دیا تو کیا ہو جائے گا، کیا نقصان ہو جائے گا، ہے نا؟ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں ہم جھوٹ بول کر، یا اور بہت ساری چیزوں پر، حقیقتوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں ذرا سا جھوٹ ہی تو بول رہا ہے نا؟ اور ذرا ذرا سا کر کے ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں زندگی میں بہت سارے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں، ہم اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا 2 نفل پڑھنا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی سا عمل ہے نا، چھوٹا سا عمل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب ہم نے فرض پڑھ لیا، ہم نے سنت نفل چھوڑ دی ہے نا، کہ چلو چھوڑ دیتے ہیں، کیا حرج ہے چھوڑنے میں، سنت ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے نا، یہ سوچ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہے نا، ہم چھوٹے چھوٹے بہت سے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بہت سے گناہ کر لیتے ہیں اس کو چھوٹا سمجھ کر۔ تو بہرحال اس لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو چھوٹا مت سمجھو، ہے نا، ہر چیز کیا ہونا ہے، سامنے آنا، اور ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہماری نجات کا باعث بن جائیں، ہم بچ جائیں، ہو سکتا ہے چھوٹی نیکیوں کے ذریعے، ہو سکتا ہے ہمارے اعمال میں کچھ کمی آ جائے تو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کیا ہو جائیں، ایک چھوٹے سے گناہ سے کیا ہو جائیں، ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمیں سبق دے رہی ہے، بہت سارے سبق نا۔ ایک تو پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، اور کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا، صرف اسی بات کو امانت میں خیانت نہ سمجھے کہ کسی نے ہمارے پاس پیسہ رکھ پایا اور ہم اس کو ویسا واپس کر دیں، یہ بھی ایک امانت ہے، لیکن اس طرح کی بہت ساری امانت ہیں۔ جیسے آتا ہے نا کہ اگر کسی نے ہم سے کوئی بات کہی وہ نہیں ہٹا تو وہ بھی کیا ہے، تمہارا پاجامہ سے تو وہ بھی کیا ہے، ایک امانت ہے ہمارے پاس، کہ ہم اس بات کو کیا کریں، اس نے ہم سے منع کیا کہ کسی کو مت بتانا، اور ہم نہ بتائیں اسے، اگر ہم نے بتا دیا نا تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ یا جیسے مجلسیں ہوتی ہیں ہے نا، مجلسوں کو امانت کہا جاتا ہے کہ کہیں پر کوئی مجلس لگی ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، آپس میں لوگ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، اب اس میں سے کیا کر دیا کسی نے، وہ بات لیک کر دی، پہنچا دی نا اس تک جس کی بات ہو رہی تھی، تو یہ کیا ہے، امانت میں خیانت ہو گئی ہے نا۔ مجلسوں کی باتیں امانتیں ہوا کرتی ہیں، نہیں پہنچانا چاہیے یہ بات آگے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور ہم کیا کریں، نہ تو اس میں کمی کریں اور نہ زیادتی کریں، جو کا تو خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی ویسا ہی پہنچائیں جیسا ہے، نہ کمی کر کے پہنچائیں نہ زیادتی کر کے۔ قرآن جیسا ہے ہمارے پاس آیا ہے، نہ تو ہم اس میں کمی کریں نہ زیادتی کریں، ویسا ہی پہنچائیں لوگوں تک۔ تو ہر چیز کا ہم جائزہ لیں، ہر چیز کا۔ تو یہ ہے امانت، ہے نا، اور امانت میں خیانت کرنے سے بچیں، یہ منافقت کی صفت ہے، اور آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ آگے ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا، اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آخرت کا جو دن ہے وہ بدلے کا دن ہے،
اور آخرت کا دن جو ہے وہ انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے. اس دن ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا. آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جج ہیں، بہت سارے مقدمات ہو رہے ہیں، بہت سے کیس لڑے جا رہے ہیں، ہے نا؟ کہیں کسی کو انصاف مل رہا ہے اور کہیں کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہے. بہت ہی کم لوگ شاید میرے خیال سے ایسے ہوں گے جنہیں انصاف مل رہا ہوگا، ورنہ تو کیا ہو رہی ہے دنیا میں ناانصافی کا دور دورہ ہے چاروں طرف. ہر ایک کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے نا؟ پیسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ انصاف بیچا جا رہا ہے پیسہ دے کر، ہے نا؟ پیسہ بھر دیتے ہیں لوگ اور پھر کیا ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ دنیا کا نظام ہے. اور آخرت میں کیا ہونا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا اس دن، ہے نا؟ ایک ایک چیز کے ساتھ انصاف ہوگا، ایک ایک عمل کے ساتھ، ہر نفس کے ساتھ اور ہر عمل کے ساتھ، کہ کس انسان کے اعمال کی کوالٹی کیا ہے، کس انسان کے عمل کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی سوچ کیا، ہر چیز کو جانچا جائے گا. جیسے ایگزام ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے اب کوئی ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے، اس میں اسپیچ کمپٹیشن ہے یا رائٹنگ کمپٹیشن ہے. اب اس میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے اسپیچ کمپٹیشن میں، کہ اس انسان نے تقریر کی ہے اس کا میٹر کیسا ہے، مواد کیسا ہے، اس کا تلفظ کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، اس کے اندر اعتماد ہے نہیں، ایک ایک چیز کے اوپر نمبر ملتے ہیں، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی کیا ہوگا آخرت میں ہوگا کہ انسان کے قول کو، انسان کے فعل کو کیا کرا جائے گا؟ جانچا جائے گا کہ اس کا انداز کیسا تھا بولنے کا، اس کا لہجہ کیسا تھا، اس کے الفاظ کیا تھے، نا؟ اس کی نیت کیا تھی اس کام کے پیچھے، اس نے جو یہ عمل کیا نا، کیوں کیا، کس لیے کیا، کس کے لیے کیا، ایک ایک چیز کو وہاں پر کیا ہوگا؟ جانچا جائے گا. اور پھر ہر چیز پر مارکس ملنا ہے، ہر چیز پر نمبر ملنا ہے ہمیں، ہے نا؟ پھر اسی کے حساب سے کیا ہوگا؟ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ہم کیا ہے، کامیاب ہوئے یا ناکام ہو گئے، ہے نا؟ بالکل ایسے جیسے دنیا میں ایگزام ہوتے ہیں نا، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے یہ. تو ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بہت سارے اچھے کام کیے ہوں، دنیا کے لوگ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں بدلہ نہ دے پائیں، نہ خواہ وہ سیلری ہو یا خواہ کچھ اور ہو، تعریف ہو یا حوصلہ افزائی ہو یا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. دنیا لوگ پورا بدلہ نہ دے پائیں، یعنی پورا ہمارا حق ادا نہ کر پائیں. دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں کمی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں. لیکن آخرت میں کیا ہونا ہے؟ پورا حق ملنا ہے، پورا بدلہ ملنا ہے، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. وہم لا یظلمون، کسی کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی، ہے نا؟ یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. اگر کسی کو جہنم ملے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوگا اور اس کے گناہوں کا بدلہ ہوگا. آگے ہے افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ شخص جو اتباع کرے، جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ بھلا اس شخص کتنا ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے غصے کو کمایا، اللہ کے ناراضگی کا مستحق ہوا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے. یہ بات قرآن کریم میں کئی مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ انداز کہ قرآن کریم کس طریقے سے کمپیئر کر کے دکھاتا ہے، ایک چیز کا موازنہ دوسری چیز سے کر کے دکھاتا ہے. اصل میں یہ جو انداز ہوتا ہے قرآن کریم کا، یہ عقل کو جھنجھوڑ دینے والا انداز ہوتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، ذرا سوچو، اپنی عقل پر زور ڈالو. اس طرح کا انداز قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا ہے. مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، جو علم حاصل کر رہے ہیں، اور جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح قرآن کریم میں کہا گیا کہ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں، کیا وہ اور جو فاسق ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر چیز کا ہم جائزہ لیا کریں کہ وہ شخص جو انسان کیا ہے، جہالت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اندھیروں میں ہے، وہ تاریکیوں میں ہے، اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو کیا ہے، علم کی روشنی میں ہے. کیا ان دونوں کی زندگی برابر ہوتی ہے؟ اچھا، ہم خود اس چیز کا ذرا تصور کریں، ذرا اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علم کی روشنی میں ہیں، اور ایک طرف جاہل لوگ رہ رہے ہیں،
दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क होता है अगर देखा जाए, बहुत बड़ा फर्क होता है। एक को बोलने की तमीज होती है, एक को बोलने की तमीज नहीं होती है। एक को रहने सहने का ढंग आता है, एक को रहने सहने का ढंग नहीं होता है। बहुत सारी चीजों में हम क्या देखते हैं, बहुत बड़ा फर्क होता है। उनके बच्चों में बहुत बड़ा फर्क होता है, उनके लिविंग स्टाइल में बहुत बड़ा फर्क होता है ना, फर्क होता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एक इंसान काफिर है, कुफ्र की जिंदगी गुजार रहा है, और एक इंसान क्या है, हिदायत पर है। कितना बड़ा फर्क होता है उसकी जिंदगी में, जमीन आसमान का फर्क। दोनों की सोच बिल्कुल जुदा गाना होती है। दोनों की सोच में क्या होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। दोनों का अकीदे में बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है। दोनों के ख्यालात, सोच, है ना, और एक-एक अमल, हर-हर चीज़ में क्या होता है, बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। बहुत बड़ा डिफ़रेंस नज़र आता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहा है कि एक तो वो इंसान है, जो अल्लाह की रज़ा चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी की इत्तिबा करता है। वो हर बात में बस ये देखता है कि अल्लाह क्या क्या इस बात से अल्लाह राज़ी हो जाएगा? क्या इस बात से अल्लाह खुश हो जाएगा? मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या ये अल्लाह की रज़ा का काम है या नहीं है? कहीं अल्लाह की नाराज़गी का बाइस तो नहीं बन जाएगा मेरा ये अमल, है ना? तो वो इंसान जो हर मामले में ये देखे कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है या नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी का काम है या नहीं है, वो शख्स कितना हो ही नहीं सकता जो इस बात की परवाह ही ना करे कि अल्लाह नाराज़ होगा या राज़ी होगा। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो अल्लाह के नाराज़गी के काम कर रहे हैं, और उनको इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि अल्लाह के नाराज़गी के काम कर रहे हैं। तो कितना बड़ा फ़र्क होता है ना? बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि नहीं, को जैसे बहुत से लोग दुनिया में अगर कोई ये कह दें कि नहीं भाई कोई फ़र्क नहीं है इस्लाम में और दूसरे मज़ाहिब में, और तुम भी ठीक हो और हम भी ठीक हैं। तुम्हारा मज़हब भी ठीक है, हमारा मज़हब भी ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आओ चलो मोहब्बत से रहते हैं। है ना? ये कैसे सही हो सकती है ये बात? हुँ? तो फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है इस्लाम में और दूसरे मज़ाहिब में। है ना? एक मुसलमान की ज़िंदगी में और एक गैर मुस्लिम की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क है। बराबर नहीं हो सकते तमाम मज़ाहिब, तमाम अदयान, है ना? मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि हमारा अमल भी ठीक है, तुम्हारा अमल भी ठीक है। अगर कोई ये कहे कि हम तो सिर्फ़ क्या है फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं और सुन्नत छोड़ देते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? तो फ़र्क पड़ता है। जो इंसान सुन्नत पढ़ रहा है, नफ़िल पढ़ रहा है फ़र्ज़ों के साथ-साथ, ज़ाहिर-सी बात है वो अपने अज्र को बढ़ा रहा है ना? वो कैसे बराबर हो सकता है उसका जो सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ रहा हो? एक मिसाल है छोटी-सी ये। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, एक इंसान रोज़ा रख रहा है, एक नहीं रख रहा है, एक इंसान सदका दे रहा है, एक नहीं दे रहा है ना? एक ज़कात दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। तो बराबर नहीं हो सकते, फ़र्क आ जाता है, ज़िंदगी में फ़र्क आ जाता है, आखिरत में भी फ़र्क किया जाएगा, बदले में भी फ़र्क होगा, है ना? तो वो इंसान इसलिए इस आयत में जो हमारे लिए सबक का पॉइंट है वो ये है कि हमें कंपेयर करना चाहिए, मवाज़ना करना चाहिए हमें, है ना? हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमारी ज़िंदगी उन लोगों की तरह तो नहीं हो जा रही है कि जो क्या कर रहे हैं अल्लाह के नाराज़गी के काम कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, क्या हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ पाई जाती है? क्या हम इस चीज़ का लिहाज़ रखते हैं? अल्लाह की मर्ज़ी का लिहाज़, अल्लाह की खुशी का लिहाज़? क्या हम अल्लाह की रज़ा चाहते हैं? क्या अल्लाह की खुशी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? है ना? हमें इन सब चीज़ों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है और मवाज़ना करते रहा करें हम, कि कहीं हमारी ज़िंदगी इन लोगों की तरह तो नहीं गुज़र रही है। ना? तो इससे भी क्या होता है, फ़र्क होता है। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ये लोग बराबर नहीं हो सकते, है ना? ऐसे ही क्या होगा, इनका अंजाम भी बराबर नहीं होगा। वो इंसान जिसने क्या की, अल्लाह की नाराज़गी की परवाह नहीं की और अल्लाह के नाराज़गी के अमल किए, अल्लाह के नाराज़गी के काम करता रहा ज़िंदगी भर, उसका अंजाम बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा? वमावाहु जहन्नम व बिइसल मसीर। उसका ठिकाना जहन्नम है और ये बदतरीन ठिकाना है। अंजाम में फ़र्क है ना? बदले में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में फ़र्क था। जो दुनिया में हम क्या करेंगे, बोएँगे वही आखिरत में काटेंगे। दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो यहाँ बोएँगे कल वो काटना है हमें। देखना चाहिए कि हम दुनिया में क्या बो रहे हैं।
کیا کھیتی کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کاٹیں گے وہ جا کر، ہے نا؟ ہمارے ہی اعمال کا بدلہ ہوگا وہ سب کچھ۔ تو بہرحال وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ سب سے برا ٹھکانہ، بدترین ٹھکانہ ہے یہ۔ آگے ہی ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا ہوتے ہیں؟ درجات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، خواہ وہ کیا ہوں، جنت کے درجات ہوں یا پھر کیا ہوں، جہنم کے ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ انسان کے اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، اور اعمال میں جو فرق ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کوالٹی کے حساب سے فرق ہوتا ہے کہ کس انسان کی اعمال کی کوالٹی کیا ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اچھی ہے، کیا کیا چیز پائی جا رہی ہے اس کے اعمال میں۔ ہمارا صرف آخرت میں عمل ہی نہیں تولا جائے گا، عمل کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز دیکھی جائے گی اس میں، ہے نا؟ ہمارے نیتوں کو جانچا جائے گا، ہمارے مقاصد کو جانچا جائے گا، ہمارے سوچ اور خیالات اور عقیدے کو جانچا جائے گا۔ ایک ایک چیز پر کیا ہونا ہے؟ جانچ پڑتال ہونا ہے۔ یوم تبلی السرائر، ہے نا؟ ایک ایک چیز، چھپی ہوئی چیزوں کو جانچ پڑتال ہونا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ بھی سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ جانچا جائے گا، پھر اسی کے اکارڈنگ کیا ہوں گے؟ بدلہ ملے گا ہمیں، درجات ہوں گے۔ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جنت میں بھی کیا ہے؟ درجات ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کے کیا ہیں؟ 100 سے زیادہ اس کے دروازے ہوں گے، ہے نا؟ اور پھر کیا ہوں گے؟ درجات کا تعلق سے شاید اگر حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ جتنے قرآن کریم کی آیات ہیں اتنے ہی کیا ہیں؟ جنت کے درجات ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور تیرا آخری مقام یا منزل تیری وہی ہوگی جہاں تو نے کیا کیا ہوگا؟ جہاں تک تو نے قرآن پڑھا ہوگا۔ تو اسی کے اکارڈنگ، اسی کے اتنے ہی کیا ہیں؟ جنت میں درجات ہیں، بلندی ہے۔ تو ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ درجات ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ دنیا میں انسان نے جتنے اعمال کیے ہوں گے اور جیسے اعمال کیے ہوں گے اس کو ویسا ہی بدلہ ملنا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہے نا، جن کے اعمال بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں، برتر ہیں۔ مثال کے طور پر، ہے نا، سب سے بڑا مقام اگر کس کا ہے تمام انسانوں میں؟ انبیاء کا مقام، ہے نا۔ اس کے بعد ہم نے کس کا پڑھا تھا؟ صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا مقام، ہے نا۔ تو ان لوگوں کے مقام بہت اونچے ہوں گے، بہت برتر، اور نیچے کے لوگ جو ہوں گے وہ رشک کریں گے ان کے اوپر، نا۔ جیسے دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ تاروں کو دیکھتے ہیں زمین سے چمکتا ہوا، کتنی بلندی پر ہوتے ہیں، اونچائی پر ہوتے ہیں، ہے نا، اور کیسے وہ چمک رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں اندھیرے میں بھی، زمین میں۔ ایسے ہی جو کیا ہوں گے؟ جن کے درجات بہت اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے، ان کے درجات ہمیں نظر آئیں گے۔ آسمان میں جیسے ستارے چمکتے ہیں ایسے ہی وہ ان کی منزلیں چمک رہی ہوں گی، ہائی لائٹ کی جائیں گی، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، جیسے حضرت ابوبکر کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا، ایک تو ہم نے ان کے تعلق سے یہ حدیث پڑھی ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ لوگوں کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے وہ کیا ہوں گے؟ اسی دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ جو انسان صدقہ زیادہ کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، جو روزہ رکھنے والا، جو زیادہ روزہ رکھتے ہوں گے ان کے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ایسے ہی درجات، دروازے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بھی تھا نا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو سارے ہی دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ تو کہا تھا کہ ہاں، اور تم انہی میں سے ہو، ہے نا۔ اور حضرت ابوبکر کے تعلق سے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جب ایک مرتبہ آسمان میں 7 تاروں کو دیکھا تھا، ہے نا، تو اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ کیا کسی کی نیکیاں بھلا اتنی ہوں گی جتنی آسمان میں تارے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابوبکر کے تعلق سے کہا تھا کہ ابو بکر کی اس رات کی نیکیاں جو انہوں نے غار سور میں میرے ساتھ گزاری ہیں، ہے نا، وہ اتنی ہیں جتنی کیا ہیں؟ آسمان میں تارے۔ اس پر حضرت عمر رشک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر مجھے اس رات کی نیکیاں دے دیں اور میری ساری زندگی کے اعمال لے لے، ہے نا۔ رشک کرتے تھے حضرت عمر حضرت ابو بکر کی زندگی پر۔ تو حضرت ابو بکر ہم سب جانتے ہی ہیں، ہے نا، وہ صدیق تھے۔ وہ صدیق کے یاد سے قیامت تک ان کو یاد کیا جائے گا، صدیق کے نام سے۔ صدیقین کا مقام، ہے نا، انبیاء کے بعد ہے، بہت اونچا مقام حضرت ابو بکر کا۔ تو یہ ہے کہ بات یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ ہم درجات عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک درجات ہیں، بلندیاں ہیں۔
تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمارے اعمال کے اکارڈنگ کیا ہوں گے، ہمارے درجات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ہے نا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اونچے درجات عطا فرمائے جنت میں۔ اور اسی طریقے سے پھر کیا ہے، جہنم میں بھی ہیں۔ اب جہنم میں جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جنت میں جو درجات ہوتے ہیں وہ بلندی کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، اونچائی کی طرف جانے والے درجات ہوتے ہیں، لیکن جہنم میں جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، نیچے کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ اور جسے کیا کہا جاتا ہے، درکات کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو درک کیا ہوتا ہے، نیچے کو جانے والا۔ تو جہنم میں جو ہے وہ کیا ہے، پستی کی طرف جانے والے، نیچے کی طرف جانے والے درکات ہیں، اور جنت میں بلندی کی طرف جانے والے درجات ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ نیک لوگوں کے اعمال جو ہوں گے، ان الابرار لفی علیین، ہے نا، نیک لوگ کہاں پر ہوں گے، علیین، اونچائیوں پر، بلندیوں پر، اور فجار کہاں پر ہوں گے، ہے نا، سجین، ہے نا، بالکل نچلے حصے میں، قید خانہ، زمین کی تہیں۔ تو یہ چیز ہے یہاں کہ ہم درجات عند اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کیا ہیں، درجات ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے اعمال دیکھ رہا ہے نا، یعنی اعمال کے اکارڈنگ ملنا ہے ہمیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم عمل کرنے والے بنے، ہے نا، یعنی علم ہم جو حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کریں، قرآن جو ہمارے پاس ہے اس پر عمل کریں، دین جو ہمارے پاس ہے اس پر عمل کریں، ہے نا۔ ایک تو یہ کہ ہم عمل کریں، دوسری بات یہ کہ اپنے عمل کو صحیح اور درست کریں، کیونکہ قرآن کریم میں جب بھی عمل کی بات آتی ہے، وہ عمل وہ جب بھی کہا جاتا ہے تو ساتھ میں صالحات ضرور لگایا جاتا ہے کہ صحیح عمل کرو، درست عمل کرو، وہ عمل کرو جو قرآن اور حدیث کی نظر میں صحیح ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں صحیح ہو، جو دین کی نظر میں صحیح ہو۔ ہر وہ عمل کو صحیح مت سمجھو جو ہماری نظر میں اور آپ کی نظر میں صحیح ہے، ہم سوچنے ہیں کہ ہاں یہ بھی عمل بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اس کو پرکھنا ہوگا نا، شریعت پر کی کسوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اس پر پرکھنا ہوگا کہ آیا یہ عمل صحیح ہے، نہیں ہے، درست ہے، نہیں ہے نا۔ ایک معیار ہمیں عطا فرمایا گیا ہے، اس معیار پر ہمیں کیا ہوگا، پرکھنا ہوگا عمل کو۔ تو ایک تو یہ کہ عمل کریں، دوسرے یہ کہ اپنے عمل کو صحیح اور درست کریں، اور اپنے عمل کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، کیونکہ قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، جانچے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ تو اپنے عمل کو احسن کرنے کی کوشش کریں، یعنی ایک تو کیا ہوتا ہے کہ گڈ، ایک ہوتا ہے ویری گڈ، ایک ہوتا ہے ایکسلنٹ، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے عمل میں ایکسلنٹ پائے جا رہا ہے نا، سب سے اچھا عمل، ہے نا۔ ہر چیز میں تو ہم یہ چاہتے ہیں نا دنیا میں کہ ہماری ہر چیز کیا ہو، لوگوں سے سب سے اچھی ہماری چیز ہو، ہر چیز میں ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھنے میں ہم سب سے اچھے نظر آئیں، کپڑے ہمارے سب سے اچھے نظر آئیں نا، ہماری ہر چیز سب سے اچھی ہو، ہمارا گھر سب سے اچھا، ہر چیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا نظر آئے۔ تو ویسے ہی کیا ہونا چاہیے کہ دین کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ سب سے اچھا ہمارا عمل ہو، سب سے اچھی نمازیں ہماری ہو جائیں، سب سے اچھے روزے ہمارے ہو جائیں، سب سے اچھے صدقات زکوٰۃ ہمارے ہو جائیں۔ تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنے عمل کو احسن بنانا ہوگا، خوبصورت بنانا ہوگا، حسن پیدا کرنا ہوگا۔ تو اپنے عمل کو صحیح بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو احسن بھی بنانا ہے، اچھا بھی بنانا ہے نا، یعنی اس میں کیا ہو، عمل میں ہمارے رضا الہی شامل ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اس کی خوشنودی، الہیت، ہے نا، خلوص، اخلاص، ان سب چیزوں سے ہمیں اپنے عمل کو آراستہ کرنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کر رہا ہے ان پر اس کی آیات اور ان کا تزکیہ فرما رہا ہے اور انہیں سکھا رہا ہے کتاب اور حکمت، اور اگرچہ اس سے پہلے یہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔
यहाँ पर अल्लाह ताला अपना एहसान गिना रहा है, अपना एहसान बता रहा है कि अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान क्या है। और अगर देखा जाए तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हमारे पर, और सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का हमारे पर। क्या एहसान है कि उसने हमारी हिदायत के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए उसने हमारे बीच में एक रसूल मबूस फरमाया, एक रसूल को भेजा। और न सिर्फ एक रसूल भेज दिया, बल्कि रसूल को क्या चीजें लेकर भेजा है, क्या पैगाम लेकर भेजा है ना, वो तमाम चीजें यहाँ पर गिनाई जा रही हैं। अल्लाह की आयत लेकर भेजा है, इंसानों का भेजा है किताब और हिकमत की। वरना इंसानों का हाल क्या था? इंसानों का हाल ये था कि वो सरीह गुमराही में थे, खुली हुई गुमराही में थे। इस आयत पर हम थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र कर लेते हैं, अल्लाह के एहसान को याद करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि यकीनन ये अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान है, अल्लाह ने एहसान फरमाया है। तो हमें इस चीज़ का एहसान मानना चाहिए, है ना? हम ये सोचें कि हाँ, ये वाक़ई अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है हमारे ऊपर। अगर अल्लाह एहसान हमारे पर ये ना फरमाता, तो आज हमारी हालत क्या होती? है ना? आज हम क्या हो चुके होते, है ना? इंसानियत दूर-दूर तक हमारे अंदर नज़र नहीं आती। दरिंदों से भी शायद हम बढ़ चुके होते। तो यकीनन अल्लाह ताला का हमारे पर एहसान है कि उसने हमें क्या किया? हमें उसने गुमराही से निकाला और उसने हमारी हिदायत का इंतज़ाम फरमाया। और किस तरीक़े से फरमाया? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। जब उसने भेजा इन्हीं में जब उसने भेजा इनमें, इन्हीं में से एक रसूल। इनमें भेजा यानी कि यानी कि किसमें भेजा? इंसानों के बीच में भेजा अल्लाह ताला ने। क्या भेजा? रसूल भेजा। रसूल की मीनिंग हम सब जानते ही हैं। किसे कहते हैं रसूल? पैगंबर को कहते हैं, पैगाम लाने वाले को कहते हैं, मैसेंजर को कहते हैं, मैसेज लाने वाला, अल्लाह ताला का संदेश लाने वाला, है ना? पैगाम लाने वाला, रसूल। और फिर क्या कि मिन अनफुसिहिम, इन्हीं के अंदर से भेजा। अब इसमें क्या हिकमत है? इसका क्या मतलब है? एक तो ये कि इंसान ही को रसूल बनाकर भेजा गया, है ना? अगर ये रसूल इंसान ना होता, कोई फरिश्ता होता, तो इंसान के लिए अमल करना मुश्किल हो जाता, इंसान के लिए फॉलो करना मुश्किल हो जाता। इंसान के हाथ बहुत बड़ा बहाना आ जाता कि चूंकि ये फरिश्ता है तो ये तो कर सकता है, और चूंकि हम इंसान है हम नहीं कर सकते। ये तो फरिश्ता है, इसे तो खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो बीवी बच्चे नहीं है, इसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं, ये तो आराम से इबादत कर सकता है। और हम तो इंसान है, हमारे साथ तो बीवी बच्चे भी हैं, हमारे साथ तो काम और कारोबार लगा हुआ, हम कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने इन तमाम बहानों को खत्म कर दिया और एक इंसान को रसूल बनाकर भेज दिया, ताकि वो करके ही दिखाए कि हाँ, हम दुनिया की जिम्मेदारियों को अदा करने के साथ साथ दिन के तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं और बहुस्न खुद भी पूरा कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि वो कारोबार भी करते थे, वो तिजारत भी करते थे, है ना? और वो उनकी बीवी बच्चे भी थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने दीन का वो काम अंजाम दे दिया, है ना? कि 23 साल के मुख्तसर अरसे में उन्होंने पूरे मुल्क अरब में एक इनकलाब अज़ीम बर्पा करके रख दिया। तो ये हमारे बहाने खत्म हो गए कि हम नहीं कर सकते। हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी हमारी तरह एक इंसान थे, जब वो ये काम कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान ही में से एक रसूल बनाकर भेजा। दूसरी बात इसका क्या है? उन्हीं में से भेजा, यानी जो उनकी ज़बान बोलने वाला था। एक तो इसका मतलब ये भी है, ताकि क्या हो जाए, उनके लिए आपस में बात को समझना आसान हो जाए, है ना? उसने उन्हीं की ज़बान में उनकी क्या करा, उनकी अल्लाह की बात को समझाया, जो ज़बान वो बोलते थे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, हम उन्हीं की ज़बान में बात करें। मिसाल के तौर पर हम उर्दू बोलने वाले हैं, है ना? हमारे ऑडियंस जो है हमारे चारों तरफ उर्दू बोलने वाले, तो हम उर्दू ज़बान में बात करें, है ना? दूसरी बात इसमें क्या है कि जैसे ऑडियंस हो, जैसे हमारे मुखातब हो, उसी के अंदाज़ से बात करें, है ना? जैसे मान लीजिए इस तरह की मिसाल कई बार आ चुकी है कि हमारी ऑडियंस में अगर मान लीजिए ख्वातीन बैठी हुई हैं, तो हम ख्वातीन के अंदाज़ में बात करें, बच्चे बैठे हैं तो बच्चों के अंदाज़ में बात करें। हमारी ऑडियंस या पब्लिक जो है हमारे सामने वो कैसी है? एजुकेटेड हैं, तो उन्हीं के अंदाज़ से बात करें, जाहिल हैं तो उनके से अंदाज़ में बात करें। जैसा मुखातब हो वैसे ही अंदाज़ अपनाएँ।
क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को भेजा था, उन्हीं के बीच में भेजा था। उनकी ज़बान बोलने वाला था, उनकी बातों को समझने वाला था कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह बात को मानेंगे, किस तरह बात को समझेंगे। अल्लाह के रसूल जानते थे, क्योंकि वो उनके बीच में उम्र का एक हिस्सा गुज़ार चुके थे उनके बीच में। दूसरी बात ये कि वो तमाम लोग उम्मी थे और अल्लाह के रसूल भी उम्मी थे, है ना? तो ये भी इसमें एक क्या है, यकसानियत पाई जा रही है। तो ये है कि इसमें हमारे लिए जो सबक का पॉइंट है वो हमारे सामने आया कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत थी इसमें। अगर मान लीजिए कि अल्लाह के रसूल अगर पहले से क्या होते, उम्मी ना होते, है ना? पढ़े लिखे होते, पढ़ना लिखना जानते, तो क्या होता है कि हाँ, ये क्या है, बहुत पढ़ लिख गया है ये शख्स, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, बहुत ऊँची-ऊँची बातें कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा मौजज़ा था, है ना? कि एक उम्मी शख्स और इसने इतनी आकर इतनी बड़ी-बड़ी बातें की, जो साफ-साफ इस बात का सबूत थी कि ये क्या है, सरासर अल्लाह की तरफ से कलाम है। ये इस इंसान का अपना बनाया हुआ कलाम नहीं है ना? अगर ये पढ़ा लिखा होता तो हाँ, ये हम ये सोच सकते थे कि हाँ, इसने अपने पास से ये कलाम बना लिया है। लेकिन उम्मी होकर इस तरह की बात करना, जो सबूत था इस बात का कि ये कलाम क्या है, अल्लाह की तरफ से है ये। बहरहाल अल्लाह ताला कह रहा है कि उसने क्या किया, इनके बीच में एक रसूल भेजा और इन्हीं में से भेजा। अब उसकी रसूल की ज़िम्मेदारियाँ बताई जा रही हैं कि उस रसूल की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? वो क्या काम करेगा और वो क्या काम कर रहा है? पहला पॉइंट, यतलु अलैहिम आयातिही, वो तिलावत कर रहा है इन पर उसकी आयत यानी अल्लाह की आयत, और इन पर यानी इंसानों पर। अल्लाह की आयत उसके बंदों तक पढ़कर सुना रहा है, यतलू, ना? तिलावत करना। और ये काम अल्लाह के रसूल ने अंजाम दिया इस काम को। पहली ज़िम्मेदारी। इसमें हम सब भी अपने लिए सबक के पॉइंट ढूँढते चले जाएँ कि हम सब जानते ही हैं ना कि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आना है, आप आखिरी नबी थे। और अब ये पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह के रसूल हमारे और आपके ऊपर डाल कर गए हैं। तो अब हमें इस काम को किस तरीके से करना है, हम इस आयत से सीखेंगे, है ना? यानी ये अंबियाई जो मिशन है, अब इस अंबियाई मिशन को हमें और आपको अंजाम देना है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का जो मिशन था, अब उस मिशन को हमें पूरा करना है, क्योंकि अब क़यामत तक किसी नबी को नहीं आना है। तो आपने क्या काम किया, पहला जो हमें करना है, यतलु अलैहिम आयातिही, सबसे पहला काम जो हमें और आपको करना है वो ये करना है कि लोगों को अल्लाह की आयत पढ़-पढ़ कर सुनाना है। आयात इलाही, ना किताब इलाही, किताब हिदायत, कुरान करीम की आयत लोगों तक पहुँचाना है। ये ज़िम्मेदारी है हमारी और आपकी। अल्लाह के रसूल साफ-साफ कहकर गए हैं कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचाओ मेरी तरफ से ख्वाह एक आयत ही क्यों ना पहुँचाओ। तो तबलीग ये क्या है, एक फरीज़ा है हमारी और आपके ऊपर, है ना? पहुँचाना है हमें। तो यतलू के ताल्लुक से कई मर्तबा हमारे सामने ये बात आ चुकी है कि यतलू में क्या-क्या आता है कि खुद भी पढ़ना और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना। इतना ही काफ़ी ना समझने कि हाँ, हम कुरान पढ़ लेते हैं। इतना ही काफ़ी ना समझने कि हाँ, सब लोग पढ़े हुए हैं, सब पढ़ लेते हैं। इसके बावजूद भी पढ़कर सुनाना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने पढ़कर सुनाया, इस काम को अंजाम दिया, और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए क्या है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल के सिर्फ अक़वाल ही को हमें क्या करना है, नहीं मानना है, सिर्फ हदीस ही को नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत को, आपके तरीक़े को, आपके अमाल को हमें क्या करना है, फ़ॉलो करना है, इत्तिबा करना है आपकी। जो-जो काम आपने किया वो काम हमें करना है। तो यतलु अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयत को पढ़कर सुनाना है लोगों के सामने। और आयत को पढ़कर सुनाने का जो मकसद हो वो क्या हो? उसका मकसद है वयुज़क्कीहिम, लोगों का तज़किया करना, लोगों की तरबियत करना, अपनी भी, है ना, आयात इलाही के ज़रिए अपना भी तज़किया करना और लोगों का भी तज़किया करना। तज़किया का मतलब होता है पाक साफ करना, लोगों को आरास्ता करना, गुनाहों से पाक साफ करना, गलतियों से, कोताहियों से, कसूरों से, लग़ज़िशों से, है ना, ऐब, नुक्स, झोल, जो कुछ भी हो सकती हैं कमियाँ, उन सब वो सब चीज़ें अपने अंदर से दूर करना, और अपने अंदर क्या करना, अच्छाइयाँ पैदा करना, भलाइयाँ, अच्छाइयाँ, नेकियाँ, है ना, आमाल, इन सब चीज़ों से अपने आप को सजाना, आरास्ता परास्ता करना। तो ये है तज़किया। हुँ। तो आयाती इलाही से हमें अपने आप को क्या करना है, आरास्ता करना है, अपने आप को सजाना है, मुज़य्यन करना है, अपनी तरबियत करना है, अपनी ट्रेनिंग करना है, अपना तज़किया करना है। एक-एक आयत को पढ़ते जाएँ और अपना जायज़ा लेते जाएँ कि कहीं हमारे अंदर ये कमी तो नहीं पाई जा रही है, कहीं हमारे अंदर तो ये ऐब, ये कसूर नहीं पाया जा रहा है,
یہ گناہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کو دور کریں، اور جو ہم صفات پڑھتے جائیں قرآن کریم میں، اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرتے جائیں، ہے نا؟ یہ ہے قرآن کریم کے نزول کا مقصد، کہ قرآن کریم ہمارے تزکیے کے لیے آیا ہے۔ آگے ہے، یعنی سب سے اچھا تزکیہ اگر دیکھا جائے تو جو ہو سکتا ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے جو تزکیہ ہو رہا ہے، ہماری جو تربیت ہو رہی ہے، ہماری جو ٹریننگ ہو رہی ہے، شاید ہی کسی کتاب سے ہوئی ہو پڑھ کر، ہے نا؟ اگر دیکھا جائے ہماری زندگی کتنے سال، 20-25 سال، ہے نا، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارا وہ تزکیہ نہیں ہو پایا نا، وہ کیا بلکہ کسی بھی درجے کا تزکیہ نہیں ہو پایا، اور قرآن کریم کی ایک آیت نے کیا کر دیا، ہے نا، بدل کر رکھ دیا زندگی کو۔ تو کتنا بڑا فرق ہے یہ اللہ کی کتاب میں اور انسانوں کی کتابوں میں، کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن کریم انسان کا بہت بڑا تزکیہ کرتا ہے۔ آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ابھی اور آگے بڑھنا ہے ہمیں، ہے نا، کہ نہ صرف یہ کہ تلاوت کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کو پڑھ کر سنا دینا ہے، بلکہ وَيُعَلِّمُ، اس کو سکھانا بھی ہے، تعلیم بھی دینا ہے اس کی، ہے نا، اس کے لفظوں کو سیکھنا ہے، اس کے معنی کو سیکھنا ہے، اس کی تجویز سیکھنا، اس کی قرأت سیکھنا، ہے نا، اس کی تلاوت سیکھنا، اس کے الفاظ کو سیکھنا، اس کے ترجمے کو سیکھنا، اس کے معنی کو سیکھنا، اس کے معنی کی گہرائی میں اترنا، اس کی تفسیر اور تشریح سیکھنا، ایک ایک چیز اس کے اندر شامل ہے وَيُعَلِّمُ میں۔ تو قرآن کی تعلیم و تعلم کا بھی کام ہونا چاہیے، اور یہ کام سب سے بہترین کام ہے نا، خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس قرآن کی تعلیم دینا ہے نا، یہ بھی فرض ہے ہمارے اوپر، ضروری ہے کہ ہم میں سے جس کے اندر، جسے یہ علم آتا ہو، قرآن کا علم ہم میں سے جس کے پاس ہو، ہے نا، جو سیکھ چکا ہو، جو جانتا ہو، اس کی معنی کی گہرائی سے جو واقف ہو، وہ اسے آگے تک پہنچائے، دوسروں کو اس قابل بنائے کہ وہ دوسروں کو آگے پہنچا سکے، دوسروں کو سکھا سکے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، آپ لوگوں کو سکھاتے تھے، اور پھر اس قدر سکھایا لوگوں کو کہ پھر صحابہ کرام اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ آگے جا کر دوسروں کو سکھاتے تھے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا گیا تھا اللہ کے رسول کے مدینہ پہنچنے سے پہلے، اور انہوں نے مدینہ پہنچ کر مصعب بن عمیر نے لوگوں کو قرآن سکھایا تھا، اور مدینے کی گھر گھر میں کیا ہو چکی تھی، قرآن کی تعلیم پہنچ چکی تھی، اللہ کے رسول کی تعلیم، دین گھر گھر پہنچ چکا تھا اللہ کے رسول کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی۔ تو یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم دینا ہے اس کی۔ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت۔ اب کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کتاب قرآن کریم میں قرآن کو کہا گیا ہے الکتاب۔ الکتاب ہم سب جانتے ہیں کہ الف لام جب کسی چیز کے اوپر داخل ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے نا، ایک خاص چیز بن جاتی ہے کہ یہ قرآن یہ کوئی نکرہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی عام کوئی معمولی سی کتاب نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں جس کو لوگ جانتے نہ ہوں، بلکہ کیا ہے، الکتاب ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے، یہ کتاب الہی ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ۔ تو اس خاص کتاب کی تعلیم دینا، عام کتابیں تو ہم بہت پڑھتے ہیں دنیا میں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو ہم نے بہت پڑھی ہیں، لیکن کیا الکتاب پڑھی نا؟ کیا قرآن کریم کو ہم نے سیکھا؟ کیا ہم نے اس کی تعلیم حاصل کی؟ کیا ہم نے اس کے لفظوں کو جانا ہے نا؟ کیا ہم اس کی گہرائی میں اترے؟ تو الکتاب کی ہمیں کیا کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو تعلیم دینا ہے اس کی۔ کتاب کا میننگ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ کتابہ کے میننگ ہوتے ہیں لکھنا، الکتاب یہ کیا ہے، ایک تحریری شکل ہے، یہ ایک لکھی ہوئی شکل ہے، ایک سند ہے، ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے، ایک ثبوت ہے یہ، اور بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ اور لکھی ہوئی چیز کی ہم سب اہمیت جانتے ہی ہیں، ہے نا، کہ ہم اپنے جملوں میں کیا کہتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہوا دکھاؤ، لکھی ہوئی چیز کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو کیا ہوتی ہیں، مارک شیٹ ہوتی ہیں، سندیں ہوتی ہیں، ہے نا، اور ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ ہر جگہ کہیں پر بھی آپ پہنچے، جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے، ڈاکیومنٹس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، ہر جگہ کیا ہوتی ہے، لکھی ہوئی چیز چلتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک لکھی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے الکتاب۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس چیز سے کر سکتے ہیں
کہ یہ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है कुरान की आयत। और फिर क्या वल हिकमा, और फिर हिकमत भी सिखाना लोगों को। सिर्फ किताब को हम इतना ही ना सीख लें कि किताब के लफ्ज को हमें ऐसे पढ़ना है, इसकी तजवीद ऐसे है, यहाँ रुकना है, यहाँ ठहरना है, यहाँ खींचना है, सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है हमें, किताब को इतना ही नहीं सीखना है। किताब की हिकमत को जाने, किताब में जो लिखा हुआ है, इसमें जो चीजें लिखी हुई है उसकी हिकमत को जाने, उसकी गहराई में उतरे कि इस लफ्ज के पीछे क्या हिकमत है, क्या फायदे हैं, क्या इसमें अक्ल की बात कही जा रही है, क्या इसमें नसीहत का पॉइंट है, क्या इसमें सबक का पॉइंट है, क्या इबरत है ना। इस चीज में हमें उतरना है, एक एक लफ्ज की हिकमत को जानना है। और हम जानते, हम सब इस चीज का अंदाजा भी करते हैं कि अगर एक लफ्ज को अगर समझने बैठ जाएं, उसके अंदर से वो हिकमत के मोती निकल कर आते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। तो ये हिकमत किताब, इसे किताब हकीम भी कहा जाता है। किताब के अंदर ये हिकमत पाई जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने किताब को सिखाया भी लोगों को, पढ़कर भी सुनाया, सिखाया भी, और उसकी हिकमतें बताएं कि ये करोगे तो ये फायदा होगा, है ना। और फिर इसके अंदर ये भी है कि किताब को सीखने के साथ साथ, कुरान को सीखने के साथ साथ हिकमत भी सीखें। और हिकमत से मुराद क्या हो सकता है, अगर हम अलग से इसका मीनिंग मुराद लें तो क्या हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इससे मुराद हो सकती है कि कुरान और हदीस सीखें हम, है ना? कुरान और हदीस ही हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा दीन का सोर्स, पूरे पूरी जिसको हम शरीयत कहते हैं। शरीयत जो है वो किस पर मबनी है, कुरान और हदीस पर, अल्लाह और उसके रसूल की बात, है ना। और अल्लाह और उसके रसूल दोनों ही की बात में हिकमत पाई जाती है। हम सब जानते ही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, हकीमुल उम्मत, इस उम्मत के सबसे ज्यादा समझदार इंसान अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह के रसूल के पास वो हिकमत थी, है ना, कि आप छोटी छोटी जुमलों में, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बात कह जाया करते थे। माना की गहराई पाई जाती थी, है ना, मानवी गहराई पाई जाती थी आपकी बातों में। तो हदीस को भी सीखना है हमें कुरान के साथ साथ, क्योंकि अहादीस भी क्या है, कुरान की तशरीह है, कुरान की वजाहत होती है हदीस के जरिए। कुरान से हमें मालूम होता है कि करना क्या है, और हदीस से मालूम होता है कि करना कैसे है ना? तो कुरान और हदीस दोनों सीखें हम। व इन कान मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, और इस कुरान और हदीस के आने से पहले हमारी हालत क्या थी कि हम गुमराही में भटक रहे थे, तारीकियों में भटक रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब हमारे पास कुरान की रोशनी आ चुकी है, इल्म की रोशनी आ चुकी है। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस रोशनी से फायदा उठाएं, अंधेरों से निकल आएं, उजालों की तरफ आ जाएं, है ना। अंधेरों से उजालों की तरफ सफर करें, तारीकियों से रोशनी की तरफ सफर करें, हम गुमराही से हिदायत की तरफ सफर करने की जरूरत है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको, है ना, कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान फरमाया, हमारे बीच में रसूल भेजा, हमारे बीच में एक किताब भेजी, है ना। इतनी अजीम नेमत अल्लाह ताला की हमें हासिल हुई है, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। टाइम पूरा हो चुका है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, किसी को कुछ कहना है क्या आज के सबक के